خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان صورتوں میں سے ایک صورت بعض مفسرین کہتے ہیں یہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اہم واقعہ پیش آیا اور اس کے متعلق یہ آخر کی دو صورتیں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمنوں میں سے تو بہت سارے لوگ تھے، مشرکین تھے، نصرانی تھے، دہریہ قسم کے لوگ تھے اور یہودی تھے، لیکن سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے وہ یہود رکھتے تھے۔ مشہور ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور مدینہ کے یہودیوں نے آپ پر پتھر گرا کر آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی، اور خیبر کے یہودیوں کے تو ہزاروں ایسے واقعات ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ جادو چل نہ سکا، اس نے کام نہیں کیا۔ آخرکار تنگ آئے تو مدینہ میں ایک ماہر جادوگر تھا، لبید بن اعصم، بخاری کی روایت میں ہے کہ اس کا نام تھا لبید بن اعصم۔ اس کے پاس آئے کہ بہت زیادہ ہم نے اس پر وار کیے لیکن وہ وار چلے نہیں، آپ یہ 3 دینار رشوت کے طور پر رقم لیں اور اس پر ایسا جادو کریں کہ اس کا کام تمام ہو جائے اور یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے یہ دین مٹ جائے۔ اس وقت کے حساب سے یہ 3 دینار بہت بڑی رقم تھی۔ اس نے قبول کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس سازش کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ یہودیوں میں سے ایک چھوٹا بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے طے کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام عبد القدوس تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ سازش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، وہاں سے آپ کے سر مبارک کے بال لے آئے اور جس کنگھی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو وہ کنگھی کرے گا تو وہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دندانے گر جائیں گے، تو وہ بھی ضرورت تھے اس ماہر جادوگر کو۔ چنانچہ ایک حکمت کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اس یہودی لڑکے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کے بال حاصل کیے، آپ کی کنگھی کے وہ دندانے لیے اور اس لبید بن اعصم یہودی کو پہنچا دیے۔ اس نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا کہ ایک رسی لی، اس کے ساتھ ان بالوں کو لپیٹا اور پھر ان دندانوں کے ساتھ باندھ دیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موم کا مجسمہ بنایا، اس میں 11 سوئیاں چبھو دی، 11 سوئیاں لگا دی اور پھر اس رسی کو ان سوئیوں کے ساتھ لپیٹ دیا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ ہوا، دینی معاملات میں کوئی فرق نہیں پڑا، نماز ہیں، روزے ہیں، دینی دعوت اور تبلیغ ہے، اس سلسلے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر پڑنے لگا۔ مثلا کھانا کھایا لیکن یاد نہیں رہا کہ کھایا یا نہیں کھایا، پانی پیا یاد نہیں رہا کہ پیا یا نہیں پیا، آرام فرمایا لیکن یاد نہیں رہا کہ آرام فرمایا یا نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے جب بھی گھر میں آتے تھے خوش ہوتے تھے، حشاش بشاش، اور آپ کے چہرے سے لگتا تھا کہ آپ بہت خوش ہیں، لیکن ان دنوں میں جب یہ جادو ہوا اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں، اللہ کا ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، لیکن وہ خوشی آپ کے چہرے پر نہیں ہے، وہ حشاش اور بشاش جیسے پہلے رہتے تھے ویسے نہیں ہیں۔ بارہا پوچھا بھی لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی کہ پروردگار نہ معلوم کیا کچھ ہوا ہے تو میری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے یہ بتلا دیجئے کس وجہ سے ہے اور یہ کیا ہوا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آرام فرما رہے تھے، یعنی آپ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے تھے تاکہ صبح جلدی اٹھنے میں مدد مل جائے۔ آپ آرام فرما رہے تھے تو دو آدمی آتے ہیں، ایک آپ کے سراہنے کی طرف اور ایک آپ کے پیر کی طرف۔ سراہنے کی طرف آنے والے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں اور پیر کی طرف آنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ پیر کی طرف والے یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں اس بندے کو کیا ہوا ہے، تو جبریل امین نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کیا؟ حضرت جبریل نے جواب دیا کہ لبید بن اعصم یہودی نے۔ کہ وہ ہے کہاں؟ تو مدینہ سے باہر ایک کنویں کا نام بتایا کہ اس کنویں میں رکھا ہوا ہے، بیر ذی اروان، اس میں رکھا ہوا ہے۔ صبح ہوتی ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، گھر تشریف لائے تو آپ بہت خوش تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ یہ 6 مہینے یا 1 سال کا عرصہ گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانی کا، تو خوش ہیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ کہ عائشہ مجھے اس بیماری کا اللہ رب العزت نے بتلا دیا جو مجھ میں تھی، جو مجھے لگی تھی۔ پھر پورا واقعہ سنایا کہ رات کو کیا ہوا اور کس طریقے سے مجھے میرے رب نے بتایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم کو لے کر اس کنویں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے فرمایا کہ اس جگہ ہے، وہ پتھر کے نیچے رکھا ہوا تھا اور اس میں کھجور کا بھی کچھ گودا، کچھ گابا، یعنی یہ گوشت کھجور کا ہوتا ہے، وہ بھی لگایا گیا تھا کہ پتھر کے نیچے ہے، اس چیز میں ہے، اس کو نکال کے لاؤ۔ ادھر وہ انہوں نے نکالا، یہ صورتیں نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ ایک گرہ کھولتے جائیں اور ایک ایک آیت پڑھتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ کھولتے جاتے تھے اور ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک سوئی نکالتے جاتے تھے تو آپ کا بدن مبارک کھلتا جاتا تھا۔ ایسا محسوس ہوا ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد، ان گروہوں کے کھولنے کے بعد اور
ان بند کو کھولنے کے بعد، ان سوئیوں کے نکالنے کے بعد کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کا اثر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اگر ہم یہ مدینہ لے جائیں، وہاں لوگوں کو بتائیں تو برائی کی طرف لوگ زیادہ لپکتے ہیں، وہ تحقیق کرنے لگ جائیں گے کہ جادو کیسے ہوا کرتا ہے، بجائے قرآن بجائے حدیث وہ جادو سیکھنے لگ جائیں گے اور اپنے اناد اور دشمنی کا انتقام لینے لگ جائیں گے لوگوں سے۔ اس کا چرچا بھی نہیں کرنا ہے اور اس کو مدینہ نہیں لے جانا ہے، اسی کنویں میں دفن کر دیا جائے، کیونکہ کنواں غیر آباد ہے، یہاں لوگ رہتے نہیں ہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا کنویں کو مٹی سے پاٹ دیا جائے، اس کنویں میں مٹی بھر دی جائے اور اس جادو کو ناکارہ کر کے یہیں چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شرور سے بچنے کے لیے اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے، حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت اس طریقے سے اپنے ہاتھ کر کے ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے، یعنی گویا ان صورتوں کے مقابلے میں کوئی اور دعا جادو سے اور شرور سے بچنے میں زیادہ مفید نہیں ہے جتنی کہ یہ صورتیں مفید ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے 3 مرتبہ، وہ دن کے تمام شرور سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ رات کے تمام شرور سے محفوظ رہتا ہے۔ اب مختصر سا ترجمہ سنیں۔ قل اعوذ برب الفلق، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ رب تو رات کا بھی ہے، رب تو دن کا بھی ہے، صبح کا بھی ہے، شام کا بھی ہے اور تمام مخلوقات کا ہے۔ یہ صبح ہی کیوں کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی؟ اس وجہ سے کہ بعض لوگ صبح اٹھ کر تو پانی کی پوجا کرنے لگتے ہیں، بعض چاند کی پوجا کرنے لگتے ہیں، بعض سورج کی پوجا کرنے لگتے ہیں، نہ جانے مخلوق خدا میں سے کس کس چیز کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ صبح تڑکے اٹھ کر رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ رات کو ختم کرنے والا اور صبح کی روشنی کو لانے والا میں خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری ہی پوجا کرو، میری ہی پرستش کرو، میرا ہی نام لو۔ کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے، ان چیزوں کی برائی سے جو رب نے پیدا کیا، جو اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ مخلوق خدا میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، جنات ہیں، انسانات ہیں، حیوان ہیں اور اسی طریقے سے درندے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم سے کبھی کبھی یہ چیزیں انسان کو تکلیف پہنچا سکتی ہیں۔ فرمایا من شر ما خلق، اللہ رب العزت کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگو اور رب کی پناہ میں آؤ۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی رات کے شر سے، رات کی برائی سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، جب اندھیرا ہو جائے اس وقت بھی پناہ پروردگار عالم کی مانگو، عبادت کرو تو رب کی اور پناہ مانگو تو رب کی، نہ کہ اور کسی مخلوق کی۔ اس لیے کہ جب رات اندھیرا چھا جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو ہی اندھیرا چھانے لگ جائے، جو ہی شام ہو جائے،
اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے بچوں کو اندر رکھو، اس لیے کہ جنات ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور حیرت ہوگی آپ کو یہ حدیث شریف سن کر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی نظر لگتی ہے انسانوں کو، جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جنات انسانوں پر جادو کرتے ہیں، اور پھر وسوسے بھی ڈالتے ہیں کہ یہ آپ کے پڑوسی نے کیا، یہ آپ کے رشتہ دار نے کیا، یہ آپ کے فلاں دشمن نے کیا۔ تو فرمایا کہ رات کے شر سے پناہ مانگو جب وہ چھا جائے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں رات میں ہی انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگیے۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ کون ہیں گروہ میں پھونکنے والیاں؟ گروہ جانتے ہیں، وہ جو بند لگاتے ہیں جادوگر، ہم تو جانتے نہیں، لیکن اس واقعے سے پتہ چلا کہ جادوگر کسی رسی یا کسی بال میں بند بھی لگاتا ہے، گانٹھ بھی لگاتا ہے، گرہ بھی لگاتا ہے، اور اس کا مطلب وہ اپنا کچھ جادو کا جو منتر ہوتا ہے وہ اس پر پڑتا ہے، پھر جو ہے دم کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ لبید بن عاصم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا تھا وہ چند لڑکیاں تھیں اس کے ساتھ۔ قرآن کریم تو خاموش ہے کہ یہ کون لڑکیاں تھیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی شاگردہ تھی، چیلائیں تھی جو جس نے تیار کر رکھی تھی، کیونکہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو آخرت بناتے ہیں، دین اور قرآن سکھاتے ہیں، اور کچھ یہ دنیاوی دھندے اور یہ غلط کام سکھاتے ہیں۔ لہذا جو ہے یہ اس کی کچھ شاگردائیں تھی جو ان کو جادو سکھاتا تھا تاکہ دنیا میں یہ عام ہو۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ خود اس کی بیٹیاں تھیں جو اس کی اعانت اور مدد کرتی تھی لوگوں پر جادو کرنے میں۔ چنانچہ فرمایا کہ گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یہ گروہ میں پھونکنے والیاں یہی لڑکیاں تھیں، اور ان بندوں پر وہ جادو کا منتر پڑھ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے خاطر یہ عمل کرتی تھی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی مطلب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کبیرہ گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اور حسد کہتے کس سے ہیں؟ اس کی ایک دو صورتیں ہیں، فائدے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ کسی انسان کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، لیکن اس کا مخالف دل میں کڑتا رہے کہ اس کو کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی۔ یہ بھی حسد کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ نعمتیں ملی ہیں تو دوسرا آدمی یہ تمنا کرنے لگ جائے، یہ خواہش کرنے لگ جائے کہ مجھے نہیں ملی ہیں تو اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، اللہ اس سے بھی ان نعمتوں کو چھین لے۔ یعنی کسی کے حوالے سے یہ نیت کرنا کہ اللہ اس سے یہ انعامات سلب کر لے، چھین لے، یہ بھی حسد ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسری صورت ہے غبطہ، اس کو رشک کہتے ہیں اردو میں۔ کوئی انسان اچھا قرآن پڑھتا ہے، کسی آدمی کو اچھا جو ہے قرآن یاد ہے، اور اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے، دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، تو آدمی دعا کرے پروردگار تو نے اس کو یہ نعمتیں دی ہیں، مجھے بھی یہ عطا کر۔ یہ نہیں کہ اس کو چھین لے، پروردگار تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اس کو دی ہیں، مجھے بھی عطا کر، تو اس کو رشک کہا گیا ہے، اور یہ حسد نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔
تیسری ایک صورت ہے خود بخود انسان کے دل میں خیالات اور وسوسے آتے ہیں برے برے، انسان لاتا نہیں ہے، آتے ہیں اور پھر خود چلے بھی جاتے ہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، پکڑ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کوئلہ بن جائیں اور راکھ بن جائیں لیکن ان کا اظہار نہ کریں۔ فرمایا وہ کیا آپ کے خیالات اور وہم ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج و چاند کو پیدا کیا، اس دنیا کو پیدا کیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر خیال آتا ہے دل میں اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، تمہارے مومن ہونے کی واضح نشانی تو یہی ہے کہ تم کو اس قسم کے خیالات سے نفرت ہے، یعنی خود آیا خود چلے گیا لیکن پھر تم اس سے تنگ آ گئے اور تم نے اس قسم کے خیال سے نفرت کی، معلوم ہوا کہ تم ایمان والے ہو، ایمان والے ہی کو ایسے خیالات سے نفرت ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک حدیث میں کہ جو ہی انسان گناہ کرتا ہے تو اگر اس کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور دل مطمئن نہیں ہوتا ہے ان اعمال سے، لہذا اس قسم کے وہم اور گمانات اور وسوسوں کی بنا پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی وسوسے لاتا ہے یا جان بوجھ کر آدمی گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی اور اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔